شان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ القول البدیع میں ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس درود شریف کے فضائل میں صلی اللہ علی محمد النبی الامی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا تو سرکار انعامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہوا تو دوسرے جمعہ بھی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل 5 جمعوں تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، آیات رحمت خداوندی کی امید پر کان لگا کر سنوں گا، نعتیہ اشعار ساتھ مل کر پڑھوں گا یا گنبد خضرا کے تصور میں ڈوب کر سنوں گا۔ حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ثواب بڑھانے کے نسخے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اچھی نیتوں کے تعلق سے بہت ہی مفید ہے۔ 72 مدنی گلدستے اس رسالے کے اندر موجود ہیں، اس میں سے ایک مدنی گلدستہ پیش کرتا ہوں، 11 نمبر، یعنی پانی پینے کی نیتیں۔ اگر پانی پئیں تو کیا نیتیں کریں؟ عبادت پر قوت، حسب ضرورت کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ کے لیے طاقت حاصل کروں گا، گلاس بھرنے اور پینے کے دوران ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے چوس چوس کر 3 سانس میں پیوں گا، پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہوں گا، گلاس میں بچے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پھینکوں گا۔ یہ 72 مدنی گلدستے ہیں اور اس میں نیت بھی ہے، تربیت بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آئیے سال ثواب کرتے ہیں،
چاہیں تو آپ بھی کر لیں. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں جو بھی نیکی ہے اور آج کے سلسلے کا ثواب اللہ تواب کے کرم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں. صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات، یعنی سارے مسلمان مرد و عورت، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیاد دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقربا کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کو اس کا ثواب پہنچے. تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو اس کا ثواب پہنچے. جان ہے عشق مصطفیٰ، کاش روز فزوں کرے خدا. آرزو دیدار مصطفیٰ پچھلے سلسلے میں بیان ہوا، آج بھی انشاءاللہ اس تعلق سے مدنی پھول پیش کروں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کیا ہے؟ دیدار کبریا. اور عاشق رسول کی معراج کیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ. بد نصیب ہوگا کہ جس کو آقا کی دیدار کی تمنا نہ ہو. ہر عاشق رسول کی آرزو ہے کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صحابہ اکرام کا عشق رسول صفحہ نمبر 95 پر ایک عشق بھری حکایت لکھی ہے، سنی اور ایمان تازہ کیجیے. آرزوئے دیدار مصطفیٰ میں تڑپی، شوق پیدا کیجیے. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر سن رہے تھے. اس دوران جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا، ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیدار چمک اٹھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتے. ایک بار ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کس قدر اشتیاق ہے، کب سال جائے گا، موسم حج آئے گا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینے کے پہلے مبلغ ہیں. مکے سے مدینے گئے تھے نیکی کی دعوت کے لیے. تو مدینے کے صحابی ان سے اپنی شوق دیدار مصطفیٰ کی آرزو پیش کر رہے ہیں. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے فرمایا، ابو عبد الرحمن صبر کرو، دن جلد ہی گزر جائیں گے.
حضرت سیدنا ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کے بغیر مجھے سکون میسر نہیں. کب یہ دن گزریں گے؟ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہے. فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے کیا آپ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کر سکتے ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت سے بہراور ہوئے. سبھی حاضرین نے بیک زبان یعنی ایک زبان ہو کر کہا ابن مسلمہ تم نے ہمارے دل کی بات کہہ دی. ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیجیے. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے، سر جھکایا، نظریں نیچی کی، جیسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اپنے ذہن میں لا رہے ہیں. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج ہے. ممکن ہو تو مدنی چینل کے ناظرین بھی سر جھکائیں، آقا کی یاد کریں، تصور کریں. آقا کا سراپا بیان کیا جا رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج ہے. چشمان مبارک بڑی ہی خوبصورت ہے، بھویں ملی ہوئی ہیں، بال سیدھے ہیں، گھنگریالے نہیں، داڑھی گھنی ہے، دونوں مونڈوں کے بیچ فاصلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جیسے چاندی کی چھاگل، ہتھیلی اور قدم موٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چٹان سے نکل پڑے ہوں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی طرف رخ فرماتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینہ موتی کے مانند ہوتا ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پست قد ہیں نہ دراز قامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا یک دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے، اور جو آشنا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. آپ سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ جرأت مند ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز تکلم، انداز گفتگو سب سے سچا، ایفائے عہد میں سب سے پکے یعنی وعدہ پورا کرنے میں سب سے پکے، سب سے نرم طبع، رہن سہن میں سب سے اچھے. میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کسی کو نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی بعد میں. جس وقت حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کر رہے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی اس جماعت پر سکوت چھایا ہوا تھا. وہ سبھی حضرات پوری توجہ کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سراپائے اقدس کو سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے. ابھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بیان مکمل بھی نہ کر سکے تھے کہ اہل محفل بیک زبان پکار اٹھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے میں آپ کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ سیرت مصطفیٰ کتاب سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سراپا بیان کیا گیا، اس میں جو اشعار بیان ہوئے
وہ میں آپ کو سناتا ہوں. 562 صفحہ پر لکھا ہوا ہے اشعار کی صورت میں. روح حق کا میں سراپا کیا لکھوں، حلیائے نور خدا میں کیا لکھوں. یہ لکھنے والے کہہ رہے ہیں پر جمال رحمت للعالمین جلوہ گر ہوگا مکان قبر میں، اس لیے ہے آ گیا مجھ کو خیال، اس لیے ہے آ گیا مجھ کو خیال، مختصر لکھ دوں جمال بے مثال، تاکہ یاروں کو میرے پہچان ہو اور اس کی یاد بھی آسان ہو. تھا میانہ قد و اوسط پاک تن، پر سپید و سرخ تھا رنگ بدن، پر سپید و سرخ تھا رنگ بدن. چاند کے ٹکڑے تھے اعضاء آپ کے، تھے حسینوں گول سانچے میں ڈھلے، تھی جبیں روشن کشادہ آپ کی، چاند میں ہے داغ وہ بے داغ تھی. دونوں ابرو تھی مثال دو ہلال، اور دونوں کو ہوا تھا اتصال، اور دونوں کو ہوا تھا اتصال. اتصال دو مہ عیدین تھا، یا کہ ادنا قرب تھا قوسین کا. تھی بڑی آنکھیں حسین و سرمگی، دیکھ کر قربان تھی سب حور عین، دیکھ کر قربان تھی سب حور عین. کان دونوں خوبصورت ارجمن، ساتھ خوبی کے دہن بینی بلند. صاف آئینہ تھا چہرہ آپ کا، صورت اپنی اس میں ہر ایک دیکھتا، صورت اپنی اس میں ہر ایک دیکھتا. تاب سینہ ریش محبوب الہ، خوب تھی گنجان منہ رنگ سیاہ. تھا سپید اکثر لباس پاک تن، ہو ازار و جبہ یا کے پیرہن، ہو ازار و جبہ یا کے پیرہن. سبز رہتا تھا امام آپ کا، پر کبھی سود و سپید و صاف تھا. میں کہوں پہچان عمدہ آپ کی، میں کہوں پہچان عمدہ آپ کی، دونوں عالم میں نہیں ایسا کوئی، دونوں عالم میں نہیں ایسا کوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے عاشق رسول تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا مبارک بیان ہو رہا ہے. اور ہم جیسے عاشقان رسول کہلانے والے جمع ہوتے ہیں تو موسم پر تبصرے، اس کی بات اس کے بعد چغلی غیبت، کسی میچ پر تبصرے، سیاست کی باتیں. ارے بھائی ان فضول باتوں سے کیا ہوگا؟
اللہ کی یاد کریں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب جمع ہوتے تلاوت کرتے تھے، اور ابھی آپ نے سنا ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، آرزوئے دیدار مصطفیٰ میں تڑپتے تھے، اور یہاں دوستوں کی منڈلیوں میں عشق مجازی کی باتیں، استغفر اللہ، گناہوں بری باتیں، فلموں کی باتیں، ڈراموں کی باتیں۔ عاشقان رسول کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2832 سنی۔ خادم دربار رسالت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جلی یعنی واضح فرمان، میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی تمنا کرے گا کہ اپنے اہل یعنی گھر والوں اور مال تک خرچ کر کے میرا دیدار کر لے۔ سبحان اللہ۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ کاش ہم ایسے عاشق رسول بن جائیں کہ جو دیدار رسول کی تمنا کریں۔ آج جلد 8 صفحہ 589 589 میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی تمنا کریں گے ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ فدا ہو جائے، مگر ایک نظارہ جمال جہاں آرا کا میسر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جو ہونا ہو سو ہو جائے، مگر دیدار ہو جائے۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی، کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کس طرح کرتے تھے؟ ان کا دیدار مصطفیٰ کا انداز کیا تھا؟ سنیے اور دیدار مصطفیٰ کی آرزو پیدا کیجیے، اس کے شوق میں تڑپیے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3601. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجر و انصار، مہاجر وہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے اور انصار وہ جو مدینے میں رہ کر مسلمانوں کے مددگار ہوئے صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجر و انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوتے. حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ان میں ہوتے تو کوئی صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا. البتہ حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو مسلسل دیکھتے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے. یہ دونوں حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے اور خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر تبسم فرماتے. جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ترمذی شریف کی جو حدیث پاک ابھی بیان کی گئی اس کے تحت مرآت جلد 8 صفحہ 386 پر ہے. پیارا پیارے کو دیکھ کر خوشی سے مسکراتا ہے. یہاں وہ رنگ تھا دوسرے صحابہ علیہم رضوان میں ادب کا ظہور ہے. یہاں محبوبیت جلوہ گری، یعنی یہ دونوں صاحب اسرار اور بارگاہ عالی میں بہت باریاب تھے. ذرا سا مسکرا دو گے تو دل میں روشنی ہوگی. خزاں کا سخت پہرا ہے، غموں کا کھپ اندھیرا ہے. خزاں کا سخت پہرا ہے، غموں کا کھپ اندھیرا ہے. ذرا سا مسکرا دو گے تو دل میں روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیدار مصطفیٰ ملاحظہ کیجیے. جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 139 پر یہ روایت موجود ہے. آپ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. مجھے اشیاء کے حقائق سے متعلق خبر دیجیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. بارگاہ رسالت میں کیا عرض کیا؟ آقا آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. کاش ہماری آنکھیں بھی دیدار رسول سے ٹھنڈی ہو جائیں. آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں. کر دیجئے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی، کر دیجئے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی، جان جہاں سیدو سلطان مدینہ، اے جان جہاں سیدو سلطان مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیدار مصطفیٰ آپ نے سنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو سب سے بڑے عاشق رسول. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی پیر نہیں اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں. عاشق اکبر رسالے میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے. آپ کا جذبہ دیدار مصطفیٰ عاشق اکبر رسالے میں لکھا ہوا ہے. ابتدائی اسلام میں وہ توجہ کے ساتھ سنی اور ایمان تازہ کیجیے. اور آرزوئے دیدار مصطفیٰ میں مچلی. ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو حتی الوصف یعنی جہاں تک ممکن ہوتا مخفی رکھتا، چھپاتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہی حکم تھا تاکہ مسلمان ہونے والا کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے، نقصان سے بچا رہے. مسلمان مردوں کی تعداد ہوئی 38. صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ اب اعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عنایت فرما دیجیے. دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً انکار فرمایا. صدیق اکبر نے اصرار کیا تو اجازت عنایت فرمائی. چنانچہ سب مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام میں تشریف لے گئے. خطیب اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع کیا. کفار مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت مسلم تھی مکے میں. اس کے باوجود کفار بدعتوار نے اس قدر خونی وار کیے کہ صدیق اکبر کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا. آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کے قبیلے کو خبر ملی تو قبیلے کے لوگ آپ کو اٹھا کر لے گئے. اب لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ نہ بچ سکیں گے. شام ہوئی، افاقہ ہوا
ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ الفاظ زبان صداقت نشان پر جاری ہوئے، محبوب رب ذوالجلال کا کیا حال؟ اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب لوگوں نے ملامت کی کہ ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے تو مصیبت آئی، پھر بھی انہی کا نام لے رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، کھانا لے کر آئیں، مگر عاشق اکبر کی ایک ہی صدا تھی، شاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال؟ والدہ نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا ام جمیل سے پوچھو، فاروق اعظم کی بہن والدہ سیداتنا ام جمیل کے پاس گئیں رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال معلوم کیا۔ انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ ام الخیر یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان ابھی مسلمان نہ ہوئی تھی، لہذا سیداتنا ام جمیل انجان بنتے ہوئے فرمانے لگی میں کیا جانوں کون محمد اور کون ابو بکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں آپ کے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، آپ کہیں تو چل کر حالت دیکھ لوں۔ ام الخیر ان کو لے کر گھر پہنچی، صدیق اکبر کی حالت دیکھی تو برداشت نہ ہوئی، رونا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میرے آقا کی خیر خبر دیجیے، والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی، فرمایا ان سے خوف نہ کیجیے۔ عرض کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عنایت سے بخیر و عافیت ہے، اور دار ارقم یعنی حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرمائے۔ فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک شہنشاہ نبوت سراپا خیر و برکت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نہ حاصل کر لوں۔ والدہ ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ کو لے کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئی۔ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو لپٹ کر رونے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اشکباری فرمانے لگے، جو مسلمان موجود تھے وہ بھی رونے لگے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زار دیکھی نہ جاتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یہ میری والدہ ماجدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، انہیں دعوت اسلام دیجیے۔ شاہ خیر الانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ دیدار رسول کی کیسی حسرت تھی، دیدار مصطفیٰ کی کیسی تڑپ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آئے۔ بے ہوشی کے بعد جب افاقہ ہوا تو سب سے پہلے کیا پوچھا، میرے آقا کا کیا حال ہے، اور خدا کی قسم کچھ نہیں کھاؤں گا کچھ نہیں پیوں گا جب تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لوں۔ جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک رواں ہوا، کبھی آہ دل میں دبی رہی، صلو علیہ وآلہ۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو میری
تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنا لبی رہی صلو علیہ وآلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شفا شریف میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین روایت کرتی ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آپ کے چہرے انور کو اس طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا کہ وہ اپنی آنکھ تک نہ جھپکتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جانثار صحابی کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا ما بالک، اس طرح دیکھنے کا سبب کیا ہے؟ اس عاشق رسول صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرے انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، جانثاران مصطفیٰ پر کیسی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال میں کھو جاتے اور دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشعار سنیے۔ لوامی زلیخا لو رأينا جبينه لأثرنا بالقطع القلوب على اليد ولو سمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نقد۔ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے روشن کو دیکھ لیتی ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، اور بازار مصر میں خریداران یوسف علیہ السلام اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر انوار کے اوصاف سن لیتے تو یوسف علیہ السلام کی خریداری میں سرمایہ نہ لگاتے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ مدنی ماحول اپنا لیجئے، آقا کی سنتیں اپنائیے، آقا پر درود پڑھیے، آقا سے محبت کرنے والوں سے محبت کیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے محبت کی ان سے محبت کیجیے، آقا کے شہر سے محبت کیجیے۔ سنتوں بھری تحریک، آقا کے عاشقوں کی تحریک دعوت اسلامی اپنا لیجیے، اس کے قافلوں میں سفر کیجیے، اس کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شرکت کیجیے، مدنی کاموں میں حصہ لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کا کرم ہوا تو ضرور دیدار مصطفیٰ کی حسرت پوری ہوگی۔ سلسلے کا وقت مکمل ہو رہا ہے اور روایات و شکایات میرے پاس ابھی مزید بھی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں مزید میں آپ کو آرزوئے دیدار مصطفیٰ کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے
عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں